السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک، اور آج کا جو ڈیجیٹل کالم کہہ لیں، ولاگ کہہ لیں، وہ ہے جی کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے۔ حکومت الیکشن نہیں چاہ رہی، اور ان کا ایک پورا ان کا پلان ہے۔ وہ پلان کیا ہے، یہی اس ولاگ کا آج ٹاپک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دل ہی دل میں کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کہہ لیں، 12 جماعتوں کا اتحاد کہہ لیں، وزیر اعظم شہباز شریف کہہ لیں، یہ کیا پلان کر رہے ہیں۔ ان کا مختصر یہ جو سمری یہ ہے کہ ان کی جو دل میں کہیں اندر کہیں الیکشن نظر نہیں آ رہا، نہ ان کی خواہش ہے۔ اس کی سمپل ریزن ہے کہ یہ کنونس ہے، ان کے پاس انفارمیشن ہے، ان کے پاس ڈیٹا ہے، ایجنسیز بھی شامل ہیں اس میں، خود کامن سینس بھی ہے، میڈیا بھی ہے، کہ عمران خان کی اس مقبولیت کے سامنے نہ یہ پنجاب میں جیت سکتے ہیں، نہ کے پی کے میں اس وقت جیت سکتے ہیں، اور نہ یہ قومی اسمبلی کے لیے جیت سکتے ہیں۔ تو اب پلان یہ ہے کہ پلان وہ ہم اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس طرح چاہ رہے ہیں کہ کس زیادہ سے زیادہ ٹائم لے لیں، اور ایک ایسی ایک ڈریم میں بیٹھے کہ کوئی ہمیں وقت مل جائے 6 مہینے سال کے بعد، ہم کو ایسا کوئی جادو کر لیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی پاپولر ہو جائے، ہماری سیاسی جماعت بھی پاپولر ہو جائے، ہمارا بیانیہ بھی خرید لیا جائے، اور عمران کو پولیٹیکلی ہم نے کام کر سکیں۔ تو یہ ہے، اب شروع کرتے ہیں کہ اصل پلان ہے کیا۔ پلان یہ، اس کا پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا، سب سے پہلے جو ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے دل میں الیکشن کرانے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ وہ تمنا یہ ہے کہ آپ کی جو وزارت خزانہ ہے، جو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر آپ کے جو نیچے ماتحت ادارے ہیں، فوج نے کہا ہمارے پاس 3.5 لاکھ کہاں سے ہم لے کے آئیں، سپاہی اہلکار کہاں سے لائیں، 3.5 لاکھ کی ضرورت ہے، 9 لاکھ کے قریب عملے کی ضرورت ہے جو الیکشن کراتا ہے۔ تو حکومت نے بڑا، وہ کہتے ہیں دل میں اعمال کا دار و مدار نیت پہ، نیت ہے ہی نہیں الیکشن کرانے کی، تو لہٰذا بہانے بھی مل گئے۔ بہانہ پہلے یہ مل گیا کہ فوج ٹیررزم سے لڑے، فوج اور اتنے سرحدوں پہ ایکٹیویٹی ہے اس پہ لڑے، کے ساتھ یہ 3 لاکھ بندے ہم کہاں سے دیں۔ تو وہ آرمی نے کہہ دیا، آفیشلی کہہ دی کہ ہمارے پاس تو، ہم تو آلریڈی بڑے مصروف ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وزارت داخلہ آ گئی، اس کے بھی کام ہے، اس کے پاس بھی رینجر ہے، اس کے پاس بھی بے شمار ایجنسیز ہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے، حکومت نے جو اس کی ہیڈڈ بائی شہباز شریف ہے، پہلے انہوں نے کام یہ کیا کہ آپ ایسی انفارمیشن اس کو دیں الیکشن سیل کو جس سے یہ چیز ثابت ہو جائے کہ وہ کہیں ہم کیسے الیکشن کرائیں۔ تو انہوں نے پہلا جو مفروضہ تھا، انہوں نے صحیح اس پہ کام کر کے الیکشن سیل کو دی ہی کچھ نہیں، ان کے ہاتھ ہی کچھ نہیں وہ الیکشن کرا سکیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی 30 اپریل کو نہیں الیکشن ہو سکتے، ہم پورے الیکشن کرائیں گے 8 اکتوبر کو۔ یہ وہ کیسے 8 اکتوبر کیوں آ رہا ہے، یہ اس میں ہم بات کریں گے۔ اب اس کے بعد ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں ان کا جو خیال ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ ہائی کورٹ کے برابر ہوتا ہے، اور ہمارا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا نہ تو ہمیں کنٹیمپٹ لگتی ہے، نہ ہم توہین عدالت ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم خود ایک ریاستی ادارہ ہے۔ ہاں، سپریم کورٹ کیس سنے، اگر کیس پہ وہ فیصلہ کرے گی تو وہ اور بات ہے۔ تو ہم پہ تو، ہم نے تو پاکستان کے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی مرضی سے ڈیٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ الیکشن فیئر اور فری ہوں گے، تو ہم اس میں یہ بتا دیں گے کہ جناب ہمارے لیے فیئر اور فری الیکشن کرانے کے لیے یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں ابھی نہیں مل رہی، لہٰذا اس وقت ہم الیکشن نہیں کرا رہے، ہم الیکشن آگے کر رہے ہیں۔ اور ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کئی جگہ ایسے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ کئی سال بھی الیکشن نہیں، وہ الیکشن کمیشن کی نا، وہ کہتے ہیں ثواب دیدہ۔ اب جو اکثریتی آئینی ماہرین ہیں وہ 90% سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کو معطل کرنے والی بات ہے۔ آئین میں کوئی گیپ نہیں ہے، آئین بالکل کلیئر کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ الیکشن کرانے کے مجاز ہیں۔ ہاں، الیکشن کمیشن 90 دن میں 80 دن کر سکتا ہے، 70 کر سکتا ہے، 60 کر سکتا ہے، 90 سے اوپر نہیں جا رہے۔ تو یہ جو ڈبیٹ تو ہمارا اس ویلاگ کا موضوع نہیں ہے، یہ چیزیں کلیئر ہے۔ کون جیتے گا کون ہارے گا یہ فیصلہ تو اب سپریم کورٹ ہی کرے گی۔ اور آج کا دن جو جمعہ کا دن، آج پی ٹی آئی والے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، تو لازمی بات ہے سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ وہ کریں گے کہ الیکشن کمیشن کا نقطہ نظر صحیح ہے کہ آئین 90 دن کا کہتا ہے، مگر ایک بات جو ماہرین سے میں نے بات کی ہے، جو انفارمیشن لی، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ توہین عدالت نہیں لگتی، وہ اپنے رولز لاز کے تحت انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ریاستی ادارہ ہے، وہ بھی ایک عدالت ہی ہے، لہٰذا انہوں نے آئین کو سامنے رکھا ہے، اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ آپ نے آئین کے متضاد فیصلہ کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے توہین کی ہے۔ جس طرح کہ ایک سپریم کورٹ کے پاس کیس جاتا ہے ہائی کورٹ کا، تو یہ نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ بدلے تو وہ جج کو تم نے توہین عدالت ہماری کی ہے، یا ہم جج کو بھی سزا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جج نے اپنی لیگل انٹرپریٹیشن کی ہے، ہم جو ہائر کورٹ ہوتی ہے وہ اپنا ڈیسیژن کر دیتی ہے، اور جو سبارڈینیٹ کورٹ ہوتی ہے اس کو یہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ تو ہوگا یہ، جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی حتمی فیصلہ وہی ہوگا، مگر الیکشن کمیشن نے یہ بنیاد بنا لی ہے کہ جناب ہمارے پاس راستے ہیں، ہماری مرضی ہے۔ اب میں آتا ہوں حکومت کا اصل پلان کیا ہے۔ حکومت کا اصل پلان بالکل سمپل ہے۔ پہلے تو انہوں نے اپنی بڑی کامیابی سے کنفیوژن کریٹ کر دی، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ الیکشن 30 اپریل سے ہوتے چلے گئے ہیں، وہاں پہ
8 اکتوبر پہ. اب ان کا پلان یہ ہے 8 اکتوبر میں ان کو بچت یہ نظر آئی کہ 8 اکتوبر تک صدر پاکستان بھی الوی صاحب پاکستان کے صدر نہیں رہیں گے کیونکہ وہ سپٹمبر میں ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ان کا پلان یہ کہ یہ قائم مقام جو اسپیکر اس وقت اسپیکر جناب اپنا سینٹ ہے ان کو قائم مقام صدر بنا دیں گے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آپ کا سوال بنتا ہے یہ کیوں کریں گے؟ یہ اس لیے کریں گے کہ جب قائم مقام صدر ہوگا تو حکومت کے پاس آگے 8 اپنا اکتوبر کو بھی ان کا کوئی پلان نہیں الیکشن کرانے کا. تو پھر یہ پلان کریں گے کہ معاشی ایمرجنسی کا بہانہ بھی بنا سکتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں لہٰذا ہم ایمرجنسی لگاتے ہیں. اب سوال ہے کہ یہ ایمرجنسی اب کیوں نہیں لگ رہی؟ تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے یہ ایمرجنسی اس لیے نہیں لگ رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ صدر الوی جو ہیں وہ تو ویسے بھی پی ٹی آئی کے بندے ہیں اور ان کا وہ تحریک انصاف سے تعلق ہے. دوسرا ان کی پوزیشن بھی بڑی واضح ہے, وہ تو کہتے ہیں الیکشن کراؤ. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم ابھی ایمرجنسی لگائیں گے تو صدر اس کی اپروول نہیں دے گا, صدر اس پہ یس نہیں کرے گا. تو یس نہیں کرے گا تو نیا پھڈا شروع ہوگا. تو انہوں نے فرسٹ سٹیپ پہ طور پہ یہ کام کیا ہے کہ آرام سے الیکشن کو آگے لے گئے ہیں اور یہ ایک ڈبیٹ شروع ہو جائے گی. اور اب ان کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ اگر یہ فیصلہ عدالت میں چلا بھی جاتا ہے, سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو جاتا ہے, تو یہ پوری کوشش کریں گے کہ 2-3 مہینے اس کو کیس کو لمبا کریں. کبھی یہ کہیں گے کہ جناب وزارت خزانہ کو آپ سن لیں, وہ عدالت میں آ کے اپنا نقطہ نظر دیں گے. آپ فوج کو بلا لیں, ان کا بھی نقطہ نظر لے لیں. وزارت داخلہ کا بھی لے لیں, سب کا لے لیں, الیکشن کمیشن کا بھی لے لیں. اور ہمارے یہاں تو کورٹ کا پروسیس اتنا لینتھی اور ہیوی ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ سوچنے کہ اس طرح کرتے کرتے ویسے ہم سپٹمبر لے آئیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پلان اے یہ ہے کہ پہلے انہوں نے الیکشن کی تاریخیں آگے کر دی, وہ آپ کے سامنے ہے. پلان بی یہ ہے کہ اس کو کسی طرح اکتوبر سپٹمبر تک کھینچا جائے, اسی چکر میں الیکشن ہو یا نہ ہو. اور جب اکتوبر آ جائے, جب سپٹمبر میں صدر پاکستان جناب اپنا الوی صاحب خدا حافظ کر کے اپنے گھر چلے جائیں, تو نیا جو صدر آئے گا جو اس وقت یہ عارضی طور پہ بنا سکتے ہیں وہ سینٹ کا چیئرمین. تو سینٹ کے چیئرمین صاحب سے جناب ان کو رجسٹ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے جی ملک کے معاشی بڑے حالات خراب ہیں, اور وہ انہوں نے فرسٹ کلاس کر دیے ہوئے ہیں. جب سے ہیں یہ بحث ہی نہیں ختم ہو رہی ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ. تو یہ کہیں گے جی ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ہم الیکشن افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ہم ایمرجنسی لگانے لگے اور صدر رجسٹ نہیں کرے گا. تو جو پلان کی اصل ڈیپتھ یہ ہے کہ یہ 8 اکتوبر کو جو دل ہی دل میں چیز ہے وہ ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی شاید الیکشن مت ہوں. جو ان کی خواہش ہے وہ ہو سکتا ہے سال آگے لے جائیں, 6 مہینے لے جائیں, اور ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی ایک ننا منا سا جنرل ضیاء چھپا ہوا جس نے آگے کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کراؤں گا. تو وہ 90 دن اس کے 11 سال بننے تھے, اور 11 سال بھی تب پورے ہوتے جب وہ دنیا سے چلا گیا تھا. تو اب سوال یہیں پہ آگے کھڑا ہو گیا کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. یہ حکومت, الیکشن کمیشن اور جو اپوزیشن ہے جو عمران خان ہے ان کے درمیان جو اختلاف ہو گیا وہ کھڑے ہو گئے ہیں. سر عمران خان 1 انچ واپس آنے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی پوزیشن ہے 90 دن میں الیکشن ہر صورت میں ہوں گے, اور اس صورت میں 30 اپریل ہی کو الیکشن بنتے ہیں پنجاب میں. مگر حکومت نے کہا جی ہم نے تو کچھ نہیں کہا, یہ تو الیکشن کمیشن سے پوچھے, وہ کہہ رہے آگے ہوں گے. تو اس تذبذب میں بھی یہ ٹائم خریدنا چاہ رہے ہیں, ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ الیکشن نہ ہو. اور اس کے پیچھے جاتے جاتے یہ بھی ایک سمری آپ کو دے دوں, الیکشن کیوں نہ ہو, حکومت کیوں نہیں چاہتی, یہ بھی ایک چھوٹا سا اس کا جواب ہے. اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ان کے لیے عذاب بنی ہے. ان کو اس بات کا ادراک ہے, سمجھ ہے, پولیٹیکل شعور ہے کہ اگر خان رہے گا سیاست میں, اور جو اس وقت اس نے فضا بنائی ہے میجارٹی اس کے ساتھ ہے, اور اس وقت میں وہ ان کو یقین ہے کہ وہ عمران کو پولیٹیکلی ڈیمیج نہیں کر سکتے. یہی ساری بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن آگے 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 ہونے کے چکروں میں. اب ہوگا کیا, یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی.